أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم بآواز بلند پورا مجمع کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج جو پروگرام ہے وہ دستار بندی کے حوالے سے ہے۔ میرے خیال سے کچھ بچے حافظ بنے ہیں، کچھ بچے قاری بنے ہیں، کچھ بچے عالم بنے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں جتنی مخالفت بڑھ رہی ہے قرآن کی، اتنا ہی لوگوں کے سینوں میں اترتا چلا جا رہا ہے قرآن۔ ابھی میں نے ایک رپورٹ پڑھی، ڈاکٹر گیری ملیئر نام سے بہت بڑا مستشرق تھا، اور اس نے ٹارگیٹ کیا تھا کہ ہم قرآن میں کوشش کریں گے کہ کچھ ویکنس تلاش کریں، کچھ اس کے اندر خامیاں نکالیں، کیونکہ اس کے دماغ میں خامی تھی، اس لیے وہ قرآن میں خامی نکالنے چلا تھا۔ مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ اس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ یہ پڑھتا چلا گیا، اور پڑھتے پڑھتے جب وہ سورہ مریم پہ پہنچا تو بہت حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے باقی کی صورتیں بھی پڑھی۔ ڈاکٹر گیری ملیئر وہ مذہبی طور پہ کرسچن تھا، ویسے تو مستشرق تھا، مگر اس کا جو مقصد تھا وہ قرآن کو، اسلام کو بدنام کرنا تھا۔ ڈاکٹر گیری ملیئر خود کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن کو از اول تا آخر پڑھا تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ پورے قرآن میں ایک بھی صورت حضرت آمنہ کے نام سے نہیں ہے، نہ حضرت عائشہ کے نام سے ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ قرآن میں مکہ کے صحرا کا ذکر ہوگا، مدینے کی پہاڑیوں کا تذکرہ ہوگا، یہ محمد عربی کی سوانح حیات ہوگی، ان کی بیویوں کی ہسٹری ہوگی۔ لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو اس میں یہ سب تو ہے ہی، مگر اس قرآن میں اگر کوئی سورت کسی لیڈیز کے نام پہ، لیڈی کے نام پر ہے، تو ہمارے نبی کی ماں مریم کے نام پر کوئی سورت موجود ہے۔ ڈاکٹر گیری ملیئر اپنے گروپ میں جاتا ہے جہاں کے وہ تیار ہوا تھا، جن ذہنوں نے اسے پروان چڑھایا تھا، وہاں جا کر باضابطہ وہ اعلانیہ طور پہ کہتا ہے کہ اب گیری ملیئر اپنے باپ کی بولی نہیں بولے گا، خدائے پاک کی بولی بولے گا۔ اور اس نے جنگے کی چوٹ پہ کلمہ پڑھا، پورے یورپ میں ہنگامہ ہو گیا، امریکہ میں، UK میں، پوری دنیا میں چرچا ہو گیا۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، اسلام کا داعی بنا، اسلام کا مبلغ بنا ہے۔ آیا یونشن تاتار کے افسانے سے باسوا مل گئے کعبے کو سلام کھانے سے۔ اسلام ماشاءاللہ آپ نے بہت محنت کی اور بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں یار ماشاءاللہ۔ میں نے یوٹیوب پہ آپ کو آج کل دیکھا تھا، مگر میں نے آج براہ راست آپ کو دیکھا۔ ہمارے خطیب عزیز وقار مولانا محبوب صاحب کے ذریعے میں آپ کے درمیان پہنچا ہوں اور بڑا اچھا لگ رہا، سکون کے ساتھ سنتے رہیے۔ اندر بھائی نے بھی رنگ بھر دیا مجمع میں۔ اب توجہ فرمائیے، آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی جتنی مخالفت بڑھتی ہے، قرآن اتنا ہی سینوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ آپ تصور تو کریں، بھدوئی کے، بلرام پور کے، الہ آباد کے، ویسٹ کے، ایسٹ کے، اگر صرف بھارت کے مدرسوں سے فارغ ہونے والے حفاظ کی لسٹ بنائی جائے، ان کو شمار کیا جائے تو تعداد ہزاروں سے اوپر جائے گی، لاکھوں کے آس پاس پہنچ جائے گی۔ ایک سال میں ہمارے مدرسے جو صرف بھارت میں ہیں وہ لاکھوں سے زیادہ حافظ دے دیتے ہیں، تو وہ کتنے بے وقوف ہیں جو قرآن مٹانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ارے تم پریسیں بند کر سکتے ہو، قرآن نہیں مٹا سکتے۔ ذرا ذرا سے بچے حافظ قرآن ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ نہ کر قرآن کا۔ ابھی میں جگہ جلسے میں تھا، وہاں پہ 11 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوا، 11 سال کا بچہ، اور وہ اتنا ذہین حافظ کے ایک بیٹھک میں قرآن شریف سنا سکتا ہے۔ اس نے بہترین تقریر بھی کی، اللہ اکبر۔ وہ 11 سال کا بچہ، میں سوچ رہا تھا لکھنؤ کا مرتد وسیم اگر اس کو دیکھ لے تو اٹیک آ جائے گا۔ ویسے وہ مرنے کی تو خود ہی باتیں کرنے لگا، خود ہی کہہ رہا میں سوسائڈ کروں گا۔ میں نے کہا تو کر لے، زمین کا بوجھ تو کم ہو جائے گا۔ تو مرنے، تو قرآن کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ اللہ اللہ، یہ ذرا ذرا سے بچے، ان کا حوصلہ دیکھو۔ آپ کے مدرسہ حبیبیہ رضویہ سے جو بچے فارغ ہوں گے، سبحان اللہ، ان میں بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے جن پہ ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی، جو مکلف نہیں ہوئے، ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، مگر اللہ نے کرم کیا، حافظ قرآن بن گئے۔ یہ ذرا ذرا سے بچے صرف آپ کے علاقے والوں کو نہیں بلکہ پوری یار کیا اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ مائک میں یہ اچھا خاصا بول رہا، کیا چھیڑ خانی کر رہے ہو یار؟ بولنے تو اس کو ٹھیک ٹھاک بول رہا۔
پہلی دفعہ جلسے میں لے کر کے آئے ہو کیا مائی؟ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک بولنے دو یار، اب ایسے رہنے دو، اس میں اولی اولی مت کرو، سکون کے ساتھ بیٹھے رہو، کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ذرا ذرا سے بچے جو حافظ قرآن بن جاتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ پوری دنیا میں اعلان کر رہے ہیں کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا۔ بولو ذرا، یہ جو کھڑے یہ بھی بولے حق کا، اب تک اسٹیج سے نعرے لگے ہیں، اب میں چاہتا ہوں یہ ان لوگوں نے بھی لگائے جو نیچے بیٹھے تھے، یہ کرسیوں پہ جو بیٹھے ہیں یہ چیئرمین سمجھ رہے ہیں کہ خود کو یہ بولنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ارے تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے نا، تم بھی بولیے گا اور نعرے بھی لگائیے گا کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا کی طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ مشکات شریف پیج نمبر 525 باب علامات النبوہ، اور یہی حدیث شریف امام مسلم المتوفا 261 ہجری مسلم شریف میں لے کر کے آئے، اور یہی حدیث شریف مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری، اور بھی بہت ساری کتب میں یہ حدیث شریف موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کی کیا شان ہے وہ اس بارے میں، باب علامات النبوہ سے یہ حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن مسعود عن عبداللہ ابن عباس قال ان زمادا قدم مکہ وکان من الزشنوا وکان یرقی من هذا الریح فسمع سفهاء اہل مکہ یقولون ان محمدا مجنون فقال لو انی رأیت هذا الرجل لعل الله یشفیه على یدی قال فلقیه فقال یا محمد انی یرقی من هذا الریح فهل لك فقال ان الحمد لله نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال اعد علي كلماتك هؤلاء فاعادهن عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 3 مرات فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء لقد بلغنا قاموس البحر هاديتك ابايعك على الاسلام رواه مسلم۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میں نے صرف ایک حدیث سنائی ہے، محدثین نے پتہ ہے حدیثیں آپ تک ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی ہے، پڑھو کتابوں میں پتہ چل جائے گا آپ کو، اتنی محنت کی ہے۔ ایک محدث نے 10 ہزار 20 ہزار حدیثیں یاد نہیں کی ہیں، لاکھوں حدیثیں یاد کی ہیں، لاکھوں حدیثیں۔ امام ابو زرعہ یہ امام المحدثین تھے، اپنے زمانے کے امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، نابغہ روزگار تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری نے یہ واقعہ لکھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہیں خواب میں دیکھا گیا تو پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے امام ابو زرعہ تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ کہتے میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیثیں لکھی ہیں، اور ان حدیثوں کو لکھتے ہوئے جب بھی حضور کا نام آتا تھا میں محبت سے درود شریف پڑھ لیا کرتا تھا۔ 1,00,000۔ یہ امام ابو زرعہ پتا کون ہے؟ سنو میں بتاؤں، حدیث سنیے نا تو حدیثوں کا ذوق لے کے جاؤ، محبت کی باتیں لے کے جاؤ، حدیث کی خوشبو لے کے جاؤ۔ اے ماؤں بہنوں تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں اور داستان تمہاری بھی سناؤں گا کہ ماؤں کی قربانیاں کتنی ہوتی ہے۔ امام بخاری نہ بنتے اگر ماں کی دعا نہ ملتی۔ کون جانتا ہے امام بخاری کو ماں کی دعا کا اثر ہوا کہ آج پوری دنیا امام بخاری کو جانتی ہے۔ بدوئی کا مدرسہ ہو، بلرام پور کا ہو، اترولا کا ہو، الہ آباد کا ہو، پوری دنیا میں کہیں کا مدرسہ ہو جہاں ختم قرآن مسجدوں میں ہوتا ہے، مدرسوں میں ختم بخاری بھی ہوتا ہے۔ اے بخاری تیرا چرچا اتنا کیوں ہوا کہ جگہ جگہ بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف، ختم بخاری میں آؤ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے، میری ماں کی دعاؤں کا کمال ہے، یہ ماں کی دعا کا اثر ہے۔ امام ابو زرعہ کا چاہنے والا ان کا وہ کسی سے بحث ہونے لگی تو اس نے جذبات میں آ کے کہہ دیا کہ ہمارے امام ابو زرعہ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہے۔ اس نے کہا نہیں یاد ہوئی تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے۔ یہ اس نے جذبات میں کہہ تو دیا، بعد میں جب اس کے جذبات سرد پڑے تو سیدھا گیا امام کے پاس، کہا حضور میں نے غصے میں آ کر آپ کی ہمدردی میں یہ بات کہہ دی کہ 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ امام ابو زرعہ نے کہا او یار تو فکر نہ کر، اللہ کے کرم سے مجھے 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔
جامع المدرسے میں پڑھتا تھا، مزار حافظ ملت کے پاس بیٹھ کے محنت کرتا تھا. 4 سال میں نے الحمدللہ محنت کی، تب جا کے 500-600 حدیثیں، وہ بھی متن یاد ہے، مرکزی راوی کا نام یاد ہے بس، مرکزی راوی کا، مرکزی کا، صحابی کا، یعنی جو حضور سے روایت کر رہا. لیکن ان کو جو 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 10-10 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی. یہ ایسے نہیں جیسے ہم سناتے ہیں، او سنو بھدوئی نام ہے نا جگہ کا، گوپی گنج والوں، یہ سنو، انہیں ایسے یاد نہیں ہوتی جیسے ہم بتا رہے ہیں. یہ تو ان کے لیے بہت آسان تھا. انہیں یہ پتا ہوتا تھا میں نے کس سے سنا ہے، انہوں نے کس سے سنا ہے، انہوں نے کس سے سنا ہے. وہ کیسے تھے؟ ضعیف تھے، معتبر تھے، کبھی جھوٹ تو نہیں بولا انہوں نے. اس طرح سے یاد ہوتی تھی ان کو حدیثیں. اس طریقے سے دین پہنچا ہے. مسلمانوں اس دین کی حفاظت کرو. تمہارے آج ہمارے حالات کیسے ہو گئے ہمیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. مسجدیں ویرانے بھی، زاہد بھائی نے شعر پڑھا نا کہ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے. آج حالات یہ ہے کہ سنیما گھر بھرے ہوئے ہیں، آپ کرکٹ کا میچ دیکھو تو وہاں ہوٹل بھرے ہوئے ہیں. لیکن جن گھروں سے تمہیں حیالت صلاح کی سزائیں دی جا رہی ہیں وہاں جانے کو تم تیار نہیں ہو، اور پھر ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کہتے ہو حالات کیسے سدھریں گے. ابھی جب تم مسجدوں میں نہیں جاؤ گے تو حالات کیسے سدھریں گے. تم اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جب جھکاؤ گے نہیں، حالات تو تب سدھرتے ہیں جب کربلا میں فاطمہ کا بیٹا اپنا سر دے دیتا ہے مگر دین کا سودا نہیں کرتا ہے. حالات تو تب سدھرتے ہیں کہ 124. سنو یار میرے دوستو، گوپی گنج والو، تم نے 72 زخم کی روایت سنی ہے. میں بتاتا ہوں 72 زخم کی روایت ہے مگر 124 زخم کی بھی روایت ہے. دونوں میں تثبیت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 72 زخم ایک ہتھیار کے ہوں. ٹوٹل زخم جوڑے گئے تو فاطمہ کے بیٹے کے زخموں کی تعداد 124 تھی. زخموں سے چور تھا بدن، خون رس رہا تھا، مگر علی کا بیٹا پھر بھی تلواروں کی چھنکار میں سجدہ کر کے دنیا کو بتا رہا تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. آج تجھے کیا ہو گیا؟ نعرہ تو بہت لگاتا ہے مگر کاش اس نعرے کے ساتھ عمل بھی ہوتا، کردار بھی ہوتا، صداقت بھی ہوتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی جو دنیا نے ہماری بنا دی ہے. اوقات کیا ہے تمہاری؟ ایک کتا مر جائے تو دنیا احتجاج کرتی ہے مگر تمہاری لاشوں پہ کوئی سیاست بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، تمہاری طرف سے کوئی بولنے کو تیار نہیں. مت دو کسی کو ذمہ داری کہ فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے. میں تو وہی کہوں گا جو شاعر نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تجھے کسی نے برباد نہیں کیا، تو نے خود کو برباد کیا ہے. شراب کی بیماری مسلمانوں میں، سود خوری مسلمانوں میں، پیاس کا رواج مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے، زناکاری کا گراف مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے، عیاشی مسلمانوں میں بڑھ رہی ہے. جو مالدار ہیں وہ گھمنڈ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کھائے جا رہے ہیں، ان کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں. جہیز کا لین دین اتنا ہو گیا کہ غریب بیٹیوں کی عمریں ڈھل رہی ہیں. ارے اتنے سارے گناہ ہمارے اندر آگے کیسے ترقی کرو گے؟ ہمارے اوپر تو آسمان سے پتھر بھی برس جائیں تب بھی کم ہے، برس جاتے پتھر بگڑ جاتی شکلیں. یہ تو صدقہ ہے حسین کے نانا کا جو بچے ہوئے ہیں. وہی بات ہے جو شاعر نے کہا تھا کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے ورنہ کیا تھا. او یار پہلا پیغام آج کے جلسے میں یہ لے کر کے جاؤ. حدیث کا ترجمہ بھی سناؤں گا مگر اس جلسے میں یہ پیغام لے کے جاؤ کہ اب کھانا تو چھوڑ سکتے ہیں مگر 5 وقتہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا نہیں چھوڑ سکتے. تبھی یہ جلسہ کامیاب ہے، ورنہ پوری رات میں بھی نعرے لگاؤں، تم بھی نعرے لگاؤ، خدا کی قسم اس جلسے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر پیشانیاں خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکی تو مجھے بتاؤ میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا اور تمہارے بلانے کا فائدہ کیا ہوا؟ مجھے یہ بتاؤ. اگر مسجدوں میں یہی تعداد رہی نمازیوں کی جو ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. نعرے تکبیر یا حسین، یا حسین بولو زور سے. بزرگ میں منع نہیں کر رہا، بولو زور سے یا حسین. نعرے کا جواب دیجیے، ثواب لینا. حضرت بھی کرنا چاہیے سفر کی وجہ سے. ہم اس وقت آپ سمجھتے ہیں شعبان میں، لیکن ہمارے بڑے بھائی کی محبت میں آیا اور انہوں نے مجھے 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیا. بہت ہوتا ہے 1 گھنٹہ 30 منٹ. انشاءاللہ میں سارے پہلوؤں کو کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھوں، لیکن میں نماز سے شروع کرتا ہوں بات. او یار کیا دور تھا مدینے کا دور. مسجد کچی تھی، وہ مسجد جس کو حضور
حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. حضور پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور اس پہ جو ہے نا کھجور کی چھالیں پڑی ہوئی تھی چھت کی جگہ. مگر مؤذن کون تھے بتاؤ زور سے بولو؟ حضرت بلال. آواز آئے کون تھے؟ آپ بھی سنت ادا کیا کرو. یہ نہیں کہ مؤذن صاحب جو مسجد میں وہی اذان دیں گے، تم بھی اذان یاد کرو، تم بھی دیا کرو اذان. ہم نے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا عرس رضوی میں کہ نہ شیخ دیتا ہے نہ پٹھان دیتا ہے، نصیب والوں کا بیٹا اذان دیتا ہے. اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. زاہد بھائی شعر سنیے ذرا، ہے تو بہت پرانے، بچپنے میں سنا کرتے تھے مدرسے میں، مگر یاد آ گئے آپ کی دعاؤں سے. دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، پورا مجھے پڑے حی علی الصلاۃ. دی حضرت، میری مائیں بہنیں تم بھی یاد کرو، بچوں کو دودھ پلایا کرو تو موبائل مت دو ورنہ کارٹون بن جائیں گے بچے. ہاں ان کو یہی سنا جو میں سنا رہا ہوں. دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، حی علی الصلاۃ. یہ کرسی پہ جو بیٹھے ذرا جھوم کے یہ بھی پڑھے، حی علی الصلاۃ. عرش بری پہ رب نے بولا یا حضور کو، جبریل آئے اور جگایا حضور کو. اپنی رضا کا جام پلا یا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو. امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا، حی علی الصلاۃ. گوپی گنج والو نمازوں کا نور اپنی پیشانیوں میں بسا لو، پنج وقفہ نمازی بن جاؤ. میں یہ چاہتا ہوں ہمارے بھائی مولانا محفوظ صاحب اور عالم نبیل حضرت مولانا مفتی مختار صاحب قبلہ اور حضرت شیخ رحمت اللہ صاحب قبلہ، یہ جتنے بھی اکابر مدرسے کے مدرسین ہیں، یہ ہمیں بتائیں کہ ماشاءاللہ جلسے کا اثر ہو گیا، لوگوں کی آوارگی دور ہو گئی، بے نمازیوں کی جو عادت تھی وہ بے نمازی والی وہ ختم ہو گئی، لوگوں میں نمازوں کا ذوق پیدا ہو گیا. آئے لوگوں، اللہ کے پیغمبر فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ کافروں والا کام کرتا ہے. ایک وقت کی بھی ہے، ان کا کیا ہوگا کہ ہفتہ گزر گیا، اے لوگوں مہینے کا مہینہ گزر گیا، صرف جمعے کے دن آتے ہو. ایک بات بتاؤ گوپی گنج والوں، سائیکولوجیکل بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے دماغ میں بیٹھ جائے، صرف 3 دن نماز کے لیے نکلتے ہیں ہم لوگ، سب کے سب 3 دن، عید، بقرعید، الوداع، نکلتے ہیں. عزت کتنی ملتی ہے تمہیں؟ راجیہ کی سرکار ہو، مرکز کی سرکار ہو یعنی صوبائی سرکار ہو یا سینٹرل گورنمنٹ، آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، آپ کے راستوں میں پلکیں بچھا دیتی ہے. گاڑیوں کا جو مطلب سسٹم ہوتا ہے، جن راستوں پہ نمازی گزرتے ہیں پولیس والے کہتے ہیں بھئی ادھر نہیں جانا، آج مسلمان نماز پڑھنے آ رہے ہیں. ایمانداری کی بات ہو تو بولو، سب کے بدن پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، ماشاءاللہ امامہ بھی ہوتا ہے، نمازی ہوتے ہیں سب لوگ. ایمانداری سے بتاؤ کیسا لگتا ہے؟ بولو نا یار کیسا لگتا ہے؟ وہ عید اور بقرعید کی نماز واجب ہے اور یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. جیسے وہاں گئے تھے، اگر ایوری ڈے وداؤٹ اینی گیپ 5 ٹائم کی نماز اسی طرح سے پڑھنے لگو، سسٹم نہیں بدلے گا، آندولن کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب سے خاموش آندولن یہی ہو جائے گا تمہارا، اور دنیا جان جائے گی کہ محمد عربی کے غلام اب سو نہیں رہے، بیدار ہو گئے.
روزانہ 5 مرتبہ جا کے تو دیکھو یار. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف نماز کی طرف آ جاؤ تم لوگ, 5 وقتہ نماز پڑھنے لگو, سال پلٹنے پہ زکوٰۃ دینے لگو. اللہ نے حج فرض کیا ہے, حج کرو زندگی میں, اور خود کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کے دیکھو. آج بھی حاطت غیبی آ رہی ہے, آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ خیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو, رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو. دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے, تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو. ہمارا ایک دوست ہے, وہ دلی میں کام کرتا ہے, جاب کرتا ہے. نوئیڈا کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ہے نا, نوئیڈا میں. وہ سنبھل کر, اچھا محمد زاہد صاحب آپ دعا دیتے رہے حضرت, یہی اچھا, اللہ خوش رکھے, آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اہل اسٹیج ہیں, ہمارے خاندان والے ہیں, اور جب خاندان ساتھ ہے تو سمجھو پورا ہندوستان ساتھ ہے. دیکھیے ماشاءاللہ سب کتنے محبت فرما رہے ہیں, شفقتیں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا سایہ دراز فرمائے. آمین بولیے زور سے ذرا, اور زور سے بولیے آمین. اور ہمارے حضرت مولانا محفوظ صاحب کو بھی تقریر کرنا تھی, مگر انہوں نے اپنا وقت مجھے کو دے دیا, یہ ان کی محبت ہے. خیر بولیے سارے لوگ. مولانا زاہد صاحب نے کہا حضرت وہ 4 مصرے سنا دیجئے. تو یہ کرسی پہ بیٹھے چیئرمین حضرات ماشاءاللہ, ارے آپ چیئرمین ہو تو میں بھی چیئرمین ہوں. ارے جو چیئر پہ بیٹھے وہ مین تو ہو گئے, ہم بھی چیئرمین. میں پڑھ رہا ہوں, آپ حضرات سارے لوگ سنیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم صرف 3 دن نکلے تو دیکھو پھر شاشن بھی تمہیں عزت دے رہا ہے, شاشن بھی تمہیں رسپیکٹ دے رہا ہے, تمہارے راستوں کو سیف کیا جا رہا ہے, تمہیں پروٹیکشن دیا جا رہا ہے. بڑی بڑی پلیٹوں پہ لکھا ہوا ہے اسٹاپ یور ٹریولنگ بیکاز مسلمز پرفارمنگ نماز. اے لوگوں اپنے اپنے سفر کو تھوڑی دیر کے لیے روکو, محمد کے غلام نماز ادا کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا 3 دن نماز کے لیے نکلے, اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں تمہاری عزت پیدا کر دی, تمہارے اغیار بھی تمہیں عزت دے رہے ہیں. خیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو, رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو. دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے, تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو. نعرہ تکبیر. زاہد میں بتا رہا تھا, وہ سنبھل کا لڑکا, جیسے میں یہاں جلسے میں آیا تو کوئی میری جان پہچان والا ہوتا تو یقیناً آس پاس کا آتا. تو میں دلی جب گیا, بہت پہلے کی بات ہے, وہ ہمارے سنبھل کی تھا, تو شاستری پارک پہ جلسہ تھا. کہنے لگا کہ مجھے آپ کا پتہ چلا, میں آیا, میں نے کہا یار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتا میں نوئیڈا میں جاب کر رہا ہوں. پھر اس نے اپنی ہسٹری بتائی. میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے یوواؤں کو, تاکہ تمہارا فیتھ, تمہارا بلیو, تمہارا یقین اللہ پر مضبوط ہو جائے. وہ مضبوط تو ہے ہی الحمدللہ, اس میں اور اضافہ ہو جائے. وہ کہتا میں نے ڈپلومہ کیے تھے, کئی ڈگریز کی تھیں, تو میں پرائیویٹ جاب کے لیے دلی آیا, گڑگاواں گیا. اس نے اپنی ڈگری اور اپنے ڈپلومہ کی زیرکس کرا کے, فوٹو کاپی کرا کے الگ الگ کمپنیز میں بھیج رکھی تھی. کہتے میں گڑگاواں گیا, وہاں بات چیت ہو گئی, سیلری ڈن ہو گئی 35,000 روپے. کہتے ہیں لیکن مجھے میرے ماں باپ نے بچپن سے نمازی بنایا ہے. بتانے لگا میں ابھی نابالغ تھا تو میری ماں نے مجھے نماز, آیت الکرسی, دعائے قنوت, دین کی ضروری تعلیم سے آراستہ کر دیا. جب نوکری ڈن ہو گئی تو میں نے کمپنی کے مینیجر صاحب سے کہا کہ سر 9 سے 5 بجے تک جاب ہوگی, تو ظاہر ہے ظہر کی نماز پڑھے گی, اسی درمیان آپ مجھے نماز کے لیے 10 منٹ دے دیں, اور عصر کی پڑھے گی تو عصر کی بھی نماز کا وقت دے دیں, چاہے میں تھوڑا زیادہ اپنا یہاں پہ ڈیوٹی کر لوں گا. کہتے ہیں وہ ایک دم خفا ہو گیا. کہتے بھئی مسجد تھوڑی ہے, آپ یہاں کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا سر میں اپنے روم میں پڑھ لیا کروں گا, آس پاس میں مسجد ہوگی جب چلا جاؤں گا, وہ نہیں بھی پڑھ لوں گا. کہتے نہیں ہمارے یہاں الاؤ نہیں ہے. کہتے ہیں حضرت اس وقت میں نے اپنے دماغ کی نہیں سنی, دل کی سنی, اور میں نے سوچا یا اللہ جو تو نے ٹیلنٹ دیا ہے, صلاحیت دی ہے, تو رزق بھی تو ہی دیتا ہے. ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تھا, شکم کا اندھیرا اور بچے دانی کا اندھیرا اور جھلی کا اندھیرا. جب میں 3 اندھیروں میں تھا, مالک جب تو نے بھوکا نہیں رکھا تو اس بھرے سنسار میں مجھے بھوکا کیسے رکھے گا؟ تو میرا مالک ہے. کہتے ہیں مجھے یقین ہوا, کچھ دیر تو مجھے شیطان نے بہکایا کہ چلو عذر شرعی ہے, قضا کر لوں گا. کہ نہیں یار قضا کیوں کروں گا, ادا ہی پڑھوں گا. کہتے ہیں میں نے حضرت نوکری چھوڑ دی. میں نے کہا سر آپ کی نوکری آپ کو مبارک ہو, اگر نماز کی پرمیشن نہیں ہے تو سر پھر ہم چلتے ہیں. اللہ اکبر. کہتا حضرت میں میٹرو میں بیٹھ کے آنے لگا, دل میں بڑے خیالات آ رہے تھے کہ فیملی کے بھی فون آ رہے
رہے ہیں بار بار کہ بیٹا پیسوں کی ضرورت ہے, بہن کی شادی ہونا ہے. اب میں بڑا سوچ رہا تھا مگر میرا قدم نہیں ڈگمگایا. مجھے یقین تھا مالک تو نے ابراہیم کو نارے نمرود سے بچا لیا تھا. یا اللہ تو نے چاہا تو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لیا تھا. اے مالک جب کوئی بھی نہیں ہوتا, مدد کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں, تب بھی تیری رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. یا اللہ تو میرا کریم پروردگار ہے. اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے, امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے. شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے, بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے. وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے, وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے. گوپی گنج والوں, اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہم لوگوں نے. در بدر جا کے رو رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, مگر اس کی بارگاہ میں نہیں آ رہے ہیں جو تمہیں رات کے 3 بجے بھی بلاتا ہے. آؤ میری بارگاہ میں آ کے مانگو تو صحیح. ابھی شب برات گزری, آسمان اول پر اس کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے. رب کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, میں تمہاری جھولی بھر دوں گا. وہ لوگوں تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا, اللہ سے فریاد کرنا چھوڑ دیا, سوائے جمعے کے تم جاتے ہی کہاں ہو مسجد میں. وہ کہتا حضرت میں اپنے روم پہ آیا, کرائے کے روم پہ رہتا تھا, سویا, نیند بھی آئی نہیں آئی. کہتے ہیں پھر دیکھیے اللہ کی شان, میرے پاس نوئیڈا کی کمپنی سے وہاں کے مینیجر بتایا یا مالک, کی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہا, اس کا فون آیا. میں گیا وہاں پہ, اپنے کاغذات تو تھی اس پہ, لیکن میں اوریجنل بھی لے گیا اپنے ساتھ. وہاں پہنچا, اس سے بات ہوئی. میں نے کہا سر میرے ساتھ ایسا ایسا ہو چکا ہے, آپ سیلری کی بات بعد میں کر لیں, پہلے اس بات کو فائنل کرنے کہ سر ظہر کی نماز پڑھے گی بیچ میں, اور میں نمازی آدمی ہوں, نماز نہیں چھوڑوں گا. پتا وہ کیا کہہ رہا تھا گوپی گنج والوں, مجھ سے کہہ رہا تھا مولانا توصیف رضا صاحب آپ یقین مانے وہ غیر مسلم تھا مگر کھڑا ہو گیا. کہتا یار اس زمانے میں بھی ایسے مسلمان ہوتے ہیں, اور میری کمپنی میں تو بہت سارے مسلم لڑکے کام کر رہے ہیں, مگر میں نے کبھی ان کے اندر اتنی مذہبی رنگ اور اتنی نماز کا ذوق نہیں دیکھا. کہتا حضرت انہوں نے 35 کو کہا تھا, اب مجھے 45,000 روپے سیلری مل رہی ہے, اور میری کمپنی کا مالک مجھ پہ بہت یقین کرتا ہے, میرا بڑا سمان کرتا ہے. بات وہی ہے یار, تو خود کو بدل کے تو دیکھ, شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہماری قوم کی مائیں بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں, ان کے لیے بھی. کتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں وہاں محفوظ صاحب قبلہ, کتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں ایسے پتہ نہیں ہے؟ 46 بچے ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے. 47 بچے تو بہت بڑی. اچھا مولانا طارق محمد صاحب, تاج محمد صاحب, نام بھی بڑا پیارا ہے اور کام بھی بڑا پیارا حضرت کا. 47 بچے. اب یہ 47 پتا کتنوں کو پڑھائیں گے؟ 47,000 کو, اور وہ 47,000 پڑھائیں گے 47 لاکھ کو. ارے علم ایسے ہی تو پھلتا ہے. تمہارے گوپی گنج میں ایک محلے کے لیے ایک ہی ٹرانسفارمر آتا ہے اور سب کے گھروں میں لائٹ پہنچ جاتی ہے. وہ لائٹ پہنچاتا ہے ٹرانسفارمر. یہ جو بیٹھے ہیں نا, یہ علم کے ٹرانسفارمر ہیں, یہ علم کا اجالا پہنچا دیتے ہیں. 47 بچے جو فارغ ہوئے, ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوں گی, اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا, ان کے گھر والے یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں, آؤ میں تمہیں ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں. یہ کون ہے؟ امام بخاری کی ماں. امام بخاری کے, یہ میں تھوڑا موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو بھی جن کو اللہ نے اولاد دی ہے اور انہوں نے کاروبار میں لگا دیا, بچپنے بچوں کو پڑھائی نہیں رہے. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو یار. ماڈرن ایجوکیشن بھی کمپلسری ہے, اور اس سے پہلے ریلیجیس ایجوکیشن بھی ضروری ہے. بیٹوں کو پڑھاؤ, جاہل مت رکھو. جہالت اندھیرا لے کے آتی ہے, علم اجالا لے کے آتا ہے. اگر فیوچر پلان ہے تمہارے پاس, اپنے بچوں کے لیے اچھا بھوشیہ سوچ رہے ہو, تو باتیں کرنے سے نہیں آئے گا, بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے سے آئے گا. ابھی میں آ رہا تھا راستے میں, ایک ہمارے دوست نے دلی میں JNU میں پڑھتے ہیں, اس نے مجھے ایک رپورٹ بھیجی کہ ایک لڑکا IAS بنا اسی سال. اس نے مجھے بتایا کہ اس کا والد رکشا پولر تھا, مگر باپ ایسا تھا کہ ڈبل دہاڑی لگاتا اور کہتے بیٹا بس تو ہی میرا ٹارگیٹ ہے, تو پڑھ جا تو میری زندگی سکسیس. اچھی رینکنگ لے کر کے آیا. اس نے جب اپنے فادر کو فون کیا کہ پاپا میں نے UPSC نکال لیا, تو کہتے ہیں روتے روتے نہ باپ چپ رہا تھا نہ بیٹا چپ رہا تھا. محنت تو کرو, کوشش تو کرو, وہ یار کوشش تو کرو. لوہا جتنا تپتا ہے اتنا ہی طاقت بھرتا ہے, اور ہیرے کو جتنی دھار لگے اتنا ہی پرکھر نکھرتا ہے, اور مٹی کا برتن پکتا ہے تب دھن پر خوب
رہا ہے ہم آدم کے بیٹے ہیں کیوں سوچے راستہ سرل ہوگا کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا وہ آج نہیں تو کل ہوگا کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی سنگھرش کرنے والوں کی کبھی ہار اپنے بھارت کے راشٹرپتی رہے اے پی جے عبد الکلام میں نے ان کا سینٹنس ہمارے اختر بھائی ماشاءاللہ سفر میں رہتے ہیں ہم لوگوں نے ایئرپورٹ پہ دیکھا کلکتہ ایئرپورٹ پہ بھی میں نے دیکھا مجھے خوب یاد ہے دلی اندرا گاندھی ایئرپورٹ پہ بھی بڑے بڑے ہورڈنگ میں اے پی جے عبد الکلام کا یہ سینٹنس لکھا ہوا ہے کہ اگر سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنا بھی سیکھو سورج کی طرح اگر چمکنا اور انہوں نے کہا کہ خواب وہ نہیں ہے جو انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے خواب تو وہ ہے جو انسان کو سونے ہی نہیں دیتا ہے ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی وہ کہتے ہیں کہ شکشا ایجوکیشن تعلیم گویا کہ یہ شیرنی کا دودھ ہے اور جو شیرنی کا دودھ رہے گا وہ گونگا نہیں بنے گا شیر ہی بنے گا وہ دہائے گا ضرور وہ یار میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ امام بخاری کے والد ماجد حضرت محدث اسماعیل ہیں محدث اسماعیل کے والد ابراہیم ہیں اور محدث ابراہیم کے والد مغیرہ ہیں اور مغیرہ یہ ایمان لے کر کے آئے تھے یمان جعفی کے ہاتھوں پر دیکھو اسلام کا چراغ کیسے پھلتا پھولتا ہے یعنی مغیرہ مسلمان ہوئے مغیرہ کے بیٹے ابراہیم ہوئے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہوئے اسماعیل نے شادی کی اور شادی کے بعد ابھی بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا محمد سن 194 ہجری میں امام بخاری کا نام حضرت محمد ہے وہ پیدا ہوئے ابھی وہ چھوٹے تھے کہ حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا اب بچے کی پرورش کی ذمہ داری ماں کے سر آ گئی ماں کے لیے یہ غم ہی بہت تھا کہ سر سے شوہر کا سایہ اٹھ چکا ہے جو عورتیں اس غم سے گزری ہوں گی وہ اس درد کو سمجھ سکتی ہیں اور آپ میں جو بچے یہاں پہ ایسے حضرات ہوں گے جنہوں نے اپنے والد کا پیار نہیں دیکھا وہ اس غم کو سمجھ سکتے ہیں حضرت امام بخاری ابھی بچے ہی تھے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا دوسری آزمائش یہ تو میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کبھی پریشانی آ جائے نا ہوپلیس مت ہوا کرو یہ سوچو مالک تو نے آزمائش دی ہے تو ہی کامیابی عطا کرنے والا ہے یہ بھروسہ رکھو اللہ کی ذات پر حضرت امام بخاری ابھی بچے ہی تھے ایک تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا دوسری آزمائش یہ پڑی کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی بولیے کیا ختم ہو گئی بولو نا نابینا دیکھنا بند ہو گیا آئے ہائے ادھر ماں کی دعا تھی یا اللہ تو نے بیٹا دیا ہے تو تیری راہ میں وقف کروں گی اپنے بیٹے کو او ماں سنو تم بھی جذبہ لے کر کے جاؤ یا اللہ تو نے بیٹا دیا ہے میں نے نام محمد رکھا ہے یا اللہ میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ سے بھی بڑا محدث بناؤں گی اسے حدیثیں سکھاؤں گی اسے بہت بڑا محدث بناؤں گی مگر یا اللہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی یہ کیسے سفر کرے گا کیسے پڑھے گا اے لوگوں ماں کی دعا میں بڑا سوز و گداز ہوتا ہے تم سے بھی پیغام دے کے جاتا ہوں اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کرو انہیں تکلیف مت دیا کرو اے لوگوں ہم سفر کر کے آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہو دعاؤں کو کہتے ہو اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر ہماری دعاؤں میں وہ قبولیت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعاؤں میں رکھی ہے حضور فرماتے ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کی خوب دعائیں لیا کرو میں تو یہاں تک کہتا ہوں گوپی گنج سے بنارس جا رہے ہو گوپی گنج سے الہ آباد جا رہے ہو دور کا سفر کر رہے ہو یا قریب کا سفر کر رہے ہو تو ماں سے کہہ دو ماں میں ذرا کام سے جا رہا ہوں اپنا ہاتھ سر پہ رکھ دے باپ کا ہاتھ چوم لو پھر گھر سے نکلو اور منور رانا صاحب کے یہ مصرے سنتے چلو کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے اور جب تک آ نہیں جاؤ گے ماں کی دعا تمہاری حفاظت کرتی رہے گی ماں کی دعائیں لے لو ان کے قدم دبا دو اپنے باپ کا مان سمان رکھو امام بخاری کی ماں مسلح بچھا کے جو دعا کرتی یا اللہ تیری قدرت کے لیے کیا ہے میرے مالک اگر تو چاہے تو میرے محمد کو بینائی دے دے نہ میں کسی حکیم کو دکھاؤں گی نہ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں گی مالک تجھی سے دعا ہے کہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے مجھے پڑھا
کروانا ہے اسے، محدث بنانا ہے اسے، بہترین عالم دین بنانا ہے، ماں کی دعاؤں میں وہ سوز و گداز ہوتا ہے کہ اجابت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قسمت کا ستارہ چمکا اور ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بشارت ہو گئی۔ آ کر کے اللہ کے خلیل نے کہا اے عورت، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور تیرے بیٹے محمد کو بینائی عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں میں بینائی آئی، صبح اٹھی، پہلے کی عورتیں 9-10 بجے نہیں اٹھتی تھی دن میں، فجر کی اذان بعد میں ہوتی تھی، عورتیں پہلے اٹھ جایا کرتی تھی، چونکہ وہ تہجد بھی پڑھا کرتی تھی، 5 وقتہ نمازی ہوتی تھی نا وہ۔ اللہ اکبر، آنکھ کھلی، اٹھایا، کہا بیٹے محمد ذرا آنکھیں کھولنا۔ ہاں ماں میں نے آنکھیں کھول لی۔ بیٹے بتا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ خوشی کے آنسو نکل آئے۔ امام بخاری روتے ہوئے کہتے ماں تیرا چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ نے مجھے بینائی دے دی، اور تو جو دوپٹہ اوڑے ہوئے ہے سرخ رنگ کا وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہاں امام بخاری کے انتخاب پہ بھی قربان جاؤ کہ جب بینائی ملی تو آسمان کی رنگت یا زمین کی وسعت نہیں دیکھی، بلکہ سب سے پہلے دیکھا تو ماں کا چہرہ دیکھا۔ اے گوپی گنج والوں، تمہیں بھی پیغام دے دیا کہ صبح کو جب اٹھا کرو اخبار بعد میں دیکھا کرو، چہرے ماں باپ پہلے دیکھ لیا کرو، اور ماں کا چہرہ دیکھ کر کہا کرو اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا۔ ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا۔ ذرا بولو، جھوم کے بولو اور جھوم کے، یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے، اپنی ماں سے، ماں کے نام پہ کوئی بھائی کھڑا ہو کر نعرہ لگائے گا، پہلے میں پورا اشعار پڑھ لوں۔ اپنی ماں سے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، اور اس پہ تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ارے کرسی سے جو لگا کوئی بھائی، کرسی سے کھڑوں کے لگا، ماشاءاللہ۔ وہ دیکھو بوڑھے بوڑھے کھڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ سرکار غوث اعظم زندہ باد، سرکار غوث اعظم، اللہ خوش رکھے۔ نام بھی کتنا، غوث دامن، غوث پاک کا نام یاد، غوث دامن، ارے نعرہ تکبیر، غوث پاک کا نام، سبحان اللہ۔ غوث پاک بھی غوث پاک کی دعا سے بنے، سبحان اللہ۔ اللہ خوش رکھے، آمین آمین۔ ہم لوگوں کو بھی زیارت عطا فرمائے۔ ان کی بھی تو ماں تھی نا جنہوں نے کہا تھا بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ارے بولو نا یار، اور پیٹ میں ہی آپ کئی پاروں کے حافظ ہو گئے تھے، شکم میں۔ ان عورتوں کو بھی اس لیے بتا رہا ہوں، آج کل تو بچے اگر روتے ہیں نا تو موبائل لے لیتی ہیں یہ عورتیں۔ پہلے کا معاملہ ایسا نہیں تھا، بچے روتے تھے تو وہ قرآن کی آیتیں سناتی تھیں تو بچے چپ جاتے تھے۔ اس لیے ان عورتوں سے بھی میں نے کہا ہے، اب مجھے آپ کا تو نہیں پتا، لیکن میں بڑے بڑے شہروں میں دیکھ رہا ہوں حالات تیزی سے چینج ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے لیے سب سے سواستھ کے حوالے سے سب سے اچھا دودھ جو ہوتا ہے وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ اگر باڈی میں ویکنس نہیں ہے تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اپنا ہی دودھ پلائے۔ یہ نہیں کہ فیشن بن گیا ڈبے کا دودھ پلایا جا رہا ہے۔ جب ڈبے کا دودھ پلایا جائے گا بچوں کو تو آنے والے نسلیں ڈبے ہی بنیں گے وہ۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، ویکنس ہے، باڈی میں کمزوری ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ کمزوری ہو جائے گی تو ایک الگ بات ہوگی، بغیر کمزوری کے فیشن نہیں بننا چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے کی مائیں دیکھو، سبحان اللہ، یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام۔ غوث پاک کی امی جان کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، وہ امام بخاری کی امی جان کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، اور اے لوگو ہمارے پیارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا حسنین کی امی جان کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا، یہ وہ مائیں کہ اپنے بچوں کو جا بھی سلاتی تھی، قرآن
کی آیت وہ پڑھ پڑھ کر سناتی تھی. آپ نے غوث پاک کا اس سال گئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی بغداد سے خبر آئی اسی سال, ابھی دسمبر نہیں سال نہیں تو سن 2023 لگ گیا, دسمبر میں 2022 کے لاسٹ منتھ. اچھا ماشاءاللہ جیلانی صاحب ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سایہ دراز فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ اس مبارک جگہ کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. بولے زور سے بولے ذرا آمین. یہ ہمارے ماشاءاللہ اس دن وہاں الہ آباد میں بھی تھے نا, جلسے میں ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ خوش رہے, جزائے خیر عطا فرمائے. زور سے بولیے آمین. سنو ذرا توجہ کے ساتھ, عراق کی بات بتا رہا ہوں میں ابھی, اور یہ خبر عرب میڈیا میں بہت وائرل ہوئی, بلکہ وہ ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ کی اس طرف. وہ ہوا یہ کہ ایک بچہ 1988 میں عراق میں پڑھتا تھا, 1988 کی بات ہے. وہ اسکول سے آیا, مدرسہ اسکول ایک ہی بات ہے, آیا پڑھ کے تو ماں نے اس کی کاپی چیک کی اور اوپر دیکھو ماں نے جذبات میں آ کے لکھ دیا اپنے بیٹے کا نام, اس کے نیچے فیوچر پلاننگ, فی المستقبل کے آگے اس نے لکھا یعنی میں فیوچر میں آنے والے سمے میں تجھے کیا بنانا چاہتی ہوں. تو ماں نے لکھا انی ارید ان تکون طیارا, اے بیٹے میں تجھے پائلٹ بنانا چاہتی ہوں, یعنی جہاز کا ڈرائیور بنانا چاہتی ہوں. اور کہا بیٹے میں عمرہ کرنے تب جاؤں گی اور اس جہاز سے جاؤں گی جس جہاز کو تو اڑا رہا ہوگا. بولا نا یار زور سے ذرا. بیٹا پڑھتا رہا, 1988 سے اس نے اسٹرگل شروع کی, کوشش کی, اور سن 2022 کے لاسٹ منتھ دسمبر میں وہ گھڑی بھی آئی کہ جب ماں بغداد ایئرپورٹ سے اندر انٹر کرتی ہے, جہاں جہاز کھڑا تھا مین ڈور پہ جب وہ چڑھ رہی تھی تو پائلٹ جو مین دروازہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کا بیٹا پائلٹ بنا ہوا کھڑا تھا اور وہ اپنی ماں کو سیلیوٹ کر رہا تھا. جب ماں قریب پہنچی تو بیٹے نے اپنے سر کا کیپ اتار کے اپنی ماں کے قدموں میں رکھا, خود بھی جھک گیا, ماں کے قدموں کو چوما. ماں کی آنکھوں میں خوشی خوشی کے آنسو آ گئے. گوپی گنج والوں, ماں کو اگر رلانا ہونا تو غم کے آنسو نہ رلاؤ یار, خوشی کے آنسو رلاؤ. اپنے باپ کو رلاؤ تو خوشی کے آنسو رلاؤ, تاکہ باپ بھی خوش ہو جائے, ماں بھی خوش ہو جائے. کہا ماں میں جو آج پائلٹ بنا ہوں تو نے ہی تو میری ذہن سازی کی تھی, تو نے ہی تو میرا ذہن بنایا تھا, اور آج دیکھ ماں تیرے بیٹے نے تیرا خواب پورا کیا کہ نہیں کیا. ماں بڑی خوش ہوئی, سر پہ ہاتھ رکھا, کہا یا اللہ ایسا بیٹا سب کو دے جیسا بیٹا اللہ تو نے مجھے عطا کیا ہے. سبحان اللہ. امام بخاری کی ماں کی دعا کا اثر کہ امام بخاری کی آنکھوں میں بینائی آ گئی اور اللہ نے ایسی روشنی عطا کی. ہم لوگ تو زیادہ پڑھ لیں تو چشمے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, لگانا پڑتا ہے. امام بخاری کو اللہ نے ایسی بصارت اور ایسی بینائی عطا کی کہ آپ کی ایک مارکۃ العرا تصنیف ہے تاریخ الکبیر, تاریخ کبیر آپ نے چراغوں کی روشنی میں نہیں ستاروں کی روشنی میں لکھی تھی. اللہ ماشاءاللہ. اور حافظہ کتنا اچھا دیا. سنو گوپی گنج والوں, ابھی 11 سال کی عمر ہے. کتنے سال کی؟ ذرا زور سے بولو یار, اونچا بولو. کتنے سال کی؟ اور زور سے. کتنے سال کی؟ 11 سال کی عمر ہے. کیا عمر ہوتی ہے 11 سال کی؟ 11 سال میں حافظ قرآن بننا تو سمجھ میں آتا ہے, مگر امام بخاری محدثین پڑھ رہے تھے جہاں محدث داخلی کے پاس, وہاں پیچھے بیٹھ گئے جا کے. بڑے بڑے بچے پڑھ رہے تھے, 15 سال کے, 17 سال کے, 25 سال کے, 30 سال کے اسٹوڈنٹ تھے, وہاں پیچھے جا کے بیٹھ گئے. محدث داخلی نے ایک حدیث کی سند پڑھی, حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. یہ سند پڑھی یعنی ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے سفیان نے سنی ہے ابو زبیر سے, ابو زبیر نے سنی ہے ابراہیم سے. اتنا جب کہا تو امام بخاری پیچھے سے کھڑے ہو گئے. کہا استاذ جی امام ابو زبیر کی تو ابراہیم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, تو انہوں نے کیسے سن لی ان سے یہ حدیث؟ اللہ اکبر. استاذ کھڑا ہو گیا. اے ذرا سے بچے, کہاں تیرا سوال, کہاں اتنا بڑا فن. 25 سال کی عمر میں تو یہاں تک پہنچے گا, اور 11 سال کا بچہ ایسا سوال کر رہا ہے, تجھے زیادہ پتا ہے یا مجھے زیادہ پتا ہے؟ امام بخاری نے حد ادب میں رہتے ہوئے کہا حضور اگر میری بات غلط ہو تو میں مان جاؤں گا, ایک دفعہ ذرا کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے. محدث داخلی نے جب کتاب اٹھا کے دیکھی تو اللہ کی قسم بات وہی صحیح تھی جو بخاری کا. 11 سال کا بچہ, 11 تکبیر.
مگر کتنا سچا ہے، اللہ اکبر. انہیں یہ پتا ہے کہ ابو زبیر محدث کی ملاقات ابراہیم سے نہیں ہوئی. کھڑے ہو کر کے بتا دیا، پیشانی کو چوما استاذ نے اور کہا بیٹے محمد بخاری، ایک وقت وہ آئے گا کہ پوری دنیا میں تیرے علم کا چراغ جل رہا ہوگا. کیا اس مدرسے میں ختم بخاری نہیں ہوا ہوگا؟ 100% ہوا ہوگا. اور کبھی آپ اس فقیر خاکسار کو بھی اس خدمت کے لیے بلائیں. الحمدللہ میں بھی ان کے در کا ایک ادنا غلام ہوں اور مجھے بڑی بے پناہ عقیدت ہے علم حدیث سے اور محدثین سے. امام بخاری کے بارے میں حضرت حاشد بن اسماعیل سے محدث داخلی نے یہ بات کہہ دی، ارے یار اس بچے کا حافظہ بہت اچھا ہے، ابھی اسٹوڈنٹ سے فراغت نہیں ہوئی تھی، مدرسے میں پڑھ رہے تھے، 70,000 حدیثوں کے حافظ ہو گئے. اتنی آہستہ سے بولو گے سبحان اللہ؟ ارے ذرا اونچا بولو سبحان اللہ. آپ پڑھے لکھے لوگ ہو اس لیے میں نے پڑھی لکھی باتیں کرنا شروع کی ہیں. مجھے مہارت ہے، میں تو اسٹیج پہ ہی آدمی ہوں، مگر پڑھے لکھے ہو، سمجھ رہے ہو. وہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ تمہارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ بچوں کو پڑھانا ہے. ابھی فراغت نہیں ہوئی، ماں کی دعا کا اثر دیکھو کہ 70,000 حدیثوں کے حافظ ہیں. حضرت حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کبھی ملاقات ہو اس بچے سے تو پوچھوں گا تجھے اتنی حدیث ہے. ملاقات ہو گئی ایک دن، وہ کہا اے بیٹا تمہیں 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ امام بخاری نے کہا حضور 70 نہیں، اس سے بھی زیادہ یاد ہے. زور سے بولو. اور کہا حضور مجھے صرف متن یاد نہیں ہے، محدثین کے حالات بھی یاد ہیں، کب پیدا ہوئے یہ بھی پتا ہے، کہاں انتقال ہوا. یہ امام بخاری نا پڑھنے جاتے تھے اپنے اساتذہ کے پاس حدیثیں سیکھنے، تو ان کے جو ساتھی تھے نا وہ دفتر کاپی لکھ کے لے جاتے تھے. ہم لوگ بھی کاپی لے کے جاتے ہیں، اس کو نوٹ بک کہتے ہیں. وہ سب حدیثیں لکھ کے لاتے تھے، سند لکھ کے لاتے تھے، روات کے حالات لکھ کے لاتے تھے. امام بخاری کچھ لے کے نہیں جاتے تھے. ایک دن ساتھیوں نے کہا یار کیسے بے وقوف آدمی ہو، ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، تم کچھ لے کے ہی نہیں جاتے. امام بخاری بولے اچھا یہ بتاؤ کتنی حدیثیں لکھ لی؟ کہا حضور 15,000 لکھ لی. تو کہا پہلے تم سناؤ یا میں سناؤں؟ تو سب لوگوں نے کہا جو تم نے لکھی نہیں ہے تو یاد ہی کہاں ہوں گی. آپ نے کہا تو آپ نے اپنے دفتر کھولو، کاپیاں کھولو. انہوں نے وہ کاپیاں کھولی، اس زمانے میں جو کاپیاں تھی یہ کہہ رہا ہوں میں، انہوں نے وہ کھولی. امام بخاری نے پڑھنا شروع کی. وہ سر پہ ہاتھ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ارے ہمیں لکھ لکھ کے یاد نہ ہوئی، تجھے بغیر لکھے یاد ہو. اونچا بولو کتنی حدیثیں؟ 15,000. اور بخاری شریف جو آپ نے لکھی گوپی گنج والوں 16 سال میں. کتنے سال میں؟ آواز آئے کتنے سال میں؟ اور کتنی حدیثوں سے لکھی پتا ہے؟ پہلے لکھی آپ نے 6 لاکھ حدیثیں. ارے بولو گے نہیں یار، مچل کے نہیں بولو گے. 6 لاکھ. پھر 6 لاکھ میں سے چن چن کے لاتے رہے، لکھتے رہے، لاتے رہے. 16 سال میں بخاری شریف کو لکھ کر کے جب فارغ ہوئے، میرے رب نے اتنی مقبولیت دی ہے تو بخارا کے ذکر گوپی گنج میں ہو رہا ہے، مبارک پور میں ہو رہا ہے، جامعۃ الرضا میں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضور تاج الشریعہ جب ختم بخاری کراتے تھے بریلی شریف میں سما بن جاتا تھا. میرے استاد گرامی علامہ محمد احمد مصباحی جب کراتے ہیں، حضرت مفتی نظام الدین صاحب جب کراتے ہیں، آج بریلی شریف میں جاؤ علامہ عاقل صاحب کراتے ہیں یا دیگر علماء کراتے، سما بن جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے بخاری تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ امام بخاری کی روح آواز دیتی ہے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ذرا بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو پورا مجمع سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ بولو یا رسول اللہ. بولو اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ بولیے ہاتھ اٹھا کے پڑھاؤ گے انشاءاللہ. اور تم سے میں ہاتھ نہیں دوبارہ، مگر نیت آپ بھی کرو کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے انشاءاللہ. بولیے نا انشاءاللہ. ہمیں اپنے بچوں کو، آواز آئے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. آؤ امام ابو زرعہ کی کہانی بھی سنو، پھر میں گفتگو وہیں پہ لاتا ہوں جو میں نے حدیث پڑھی تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن جتنا مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، قرآن اتنا ہی سینوں میں کوئی طاقت ہے جو قرآن کو مٹاتے. آواز آئے، کوئی طاقت ہے جو قرآن کو مٹاتے. حضور نے جب نبوت کا اعلان کیا نا، مکہ شریف کی بات ہے، ابتدائی دور کی بات ہے، تو مکہ والوں نے پہلے تو حضور کو کہا جادوگر. بولیے معاذ اللہ. کیا کہا؟
بولیے نا معاذ اللہ. یہ بھی نہیں چلا پھر بھی حضور کے قریب آتے رہے تو انہوں نے اب دوسرا کھیل کھیلا. پروپیگنڈا اسے کہتے ہیں. وہ مکہ کے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. باہر سے کوئی جیسے سفر کر کے آتے مسافر آتے دوسرے کنٹریز کے دوسرے علاقوں کے تو انہیں پکڑ لیتے اور کہتے اندر مکہ جا رہے ہو نا سب سے ملاقات کرنا عبداللہ کے بیٹے محمد سے مت ملنا. تو وہ کہتا بھائی کیوں نہیں ملے؟ وہ کہتے معاذ اللہ. وہ کہتے حضور کو کہ وہ پاگل ہو گئے. بولیے معاذ اللہ. اب یہ جو باہر سے آدمی آتا تھا اسے کیا پتا پوری ہسٹری کا. اس کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے یار یہ کیوں منع کر رہے ہیں میں دیکھ کے ضرور جاؤں گا. سبحان اللہ. اور جب وہ حضور کو دیکھنے جاتا تو پھر حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا. انہی لوگوں میں میں نے جو حدیث سنائی تھی نا اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں. انہی لوگوں میں ایک بندہ تھا جو یمن کا رہنے والا تھا. شنوا ایک قبیلہ تھا. اس کا بہت بڑا فرد تھا اور بہت بڑا حکیم تھا. وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے بھی علاج کرتا تھا دواؤں سے بھی علاج کرتا تھا. وہ مکہ آیا تو لوگ اسے دکھانے کے لیے آئے. جب بارڈر پہ آیا تو سارے گنڈوں نے آتنکوادیوں نے سب نے روک لیا اور کہا زماد مکہ تو جا رہے ہو مگر ان سے مت ملنا. انہوں نے کہا کیوں نہیں ملے؟ تو کہا اس لیے کہ وہ پاگل ہیں معاذ اللہ. تو زماد نے کہا یار میں تو جھاڑ پھونک کرتا ہوں کیا پتا میری جھاڑ پھونک کام کر جائے اس لیے ملاقات کرنا چاہیے. اللہ اللہ. زماد توجہ کیا کرتا تھا. زماد بار بار کہتا تھا لو انی رأیت ھذا الرجل لعل اللہ یشفیہ علی یدی. کاش میری ملاقات محمد سے ہو جائے. یہ مکہ والے انہیں پاگل بتاتے ہیں دیوانہ کہتے ہیں مجنون کہتے ہیں. کاش میری ملاقات ہو تو میں ان پہ پھونک ماروں گا دوا دے دوں گا اللہ انہیں شفا دے دے گا. اے زماد تجھے کیا پتا ہے ان کا چہرہ تو دیکھ پہلے ان کا جلوہ تو دیکھ پہلے. اے لوگوں قسمت کا ستارہ چمکا. یہ روزانہ کہتا تھا لو انی رأیت کاش میری ملاقات ہو جائے کاش میری ملاقات ہو جائے. حدیث کے راوی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کہتے ایک دن قسمت کا ستارہ چمک گیا. حکیم زماد ادھر سے جا رہا تھا معراج کا دولہا ادھر سے آ رہا تھا. ذرا بولتے رہو یار بولتے رہو. اللہ اللہ. زماد نے دیکھا کہ راستہ مہک گیا. اللہ اللہ یہ کون ہے جس کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا ہے. قریب پہنچا تو پوچھنے لگا نام تمہارا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا انا محمد ابن عبداللہ میں حضرت عبداللہ کا بیٹا محمد. تو ایسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی دیکھتا رہ گیا. نگاہیں ہٹانے کو جی نہیں جا رہا تھا. دیکھتا جا رہا تھا روتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا مکہ والو تم انہیں پاگل کہتے ہو تم انہیں مجنون کہتے ہو. اے نادانو ان کا چہرہ تو اتنا پیارا ہے کہ کوئی پاگل انہیں دیکھ لے تو اس کا پاگل پنا ختم ہو جائے. بولو ذرا جھوم کے بولو جھوم کے بولو. ارے مچل کے بولو. اور تاج الشریعہ کے لہجے میں کہہ دو نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ. اونچا اونچا. جینا مرنا ہے سب کچھ. پورا مجمع بولے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اے لوگوں وہ دیکھتا جاتا تھا کہتا جاتا تھا یہ کیسے لوگ ہیں جو انہیں پاگل کہتے ہیں. کتنے سندر ہیں کتنے بیوٹیفل ہیں کتنے خوبصورت ہیں. سبحان اللہ. نہ ان کی زلفوں کا جواب ہے نہ چہرے کے جواب ہے نہ لبوں کا جواب ہے. یہ تو لاجواب ہے. اعلیٰ حضرت کے لہجے میں میرے ساتھ آپ بھی پڑھو. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. پورا مجمع بولو ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے عقیدت کا اظہار کریں یا رسول اللہ کہیں. دل کے ساتھ پکاریں یا رسول اللہ. اور یہ کہتے ہوئے عرض کریں حضور سے کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں. حضور چشم تمنا کی لاج رکھ لینا تیرے غلاموں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. حضور نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا نا تو بیڑا یہاں بھی پار ہے اور بیڑا وہاں بھی پار ہے. انہی کی غلامی سے عزت ملے گی. حکیم زماد نے پھر بھی سوچا کہ چلو پوچھ کے دیکھتا ہوں. وہ ڈرتے ڈرتے کہتا انی ارقی من ھذہ الریح فہل لک. حضور وہ بات یہ ہے میں بہت بڑا سائیکولوجسٹ ہوں. میں پھونک مارتا ہوں علاج ہو جاتا ہے. وہ لوگوں نے ایسا کہا ہے تو اگر ایسی کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتائیں. وہ حضور کو جب یہ کہہ رہا تھا نا میرے حضور نے مسکرا کے کہا زماد تو نے اپنی بات کہہ لی اب میری سنے گا.
نہیں بولو گے زور سے؟ ادھر جو سائیڈ میں بیٹھے ہیں اس طرف بنارس کی طرف، یہ نہیں بولیں گے زور سے سبحان اللہ؟ سائیڈ میں بنارس ہے نا، یہ وہ ہے الہ آباد ہے. الہ آباد اس ٹائم ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے میڈیا میں. اشارہ سمجھ رہے؟ یہ سب لوگ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ارے ذہن ہے آپ کا یہاں؟ یار ایسا مجمع تو کبھی کبھی ملتا ہے جیسا ابھی مل رہا ہے نائب صدر صاحب. ماشاءاللہ اسٹیج بھی علماء کرام سے بھرا ہوا ہے سبحان اللہ. بولیے زور سے. حضور نے کہا تو نے اپنی تو کہلی میری سنے گا؟ اس نے کہا بالکل. تو میرے حضور نے صفائی نہیں دی کہ میں پاگل نہیں ہوں، نہیں، حضور تو بے مثال ہیں ہی. حضور نے اپنا کلام سنانا شروع کیا. میرے حضور کے وہ لب کھلے جس کے بارے میں جبریل کہتے ہیں خدا کا کلام لے کر آتے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. او محبوب لب تیرے ہوتے ہیں، بات ہماری ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. اور ہمارے اعلیٰ حضرت کا لہجہ بھی سنتے چلو، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت. اچھا اختر بھائی، جب ہم لوگ اسٹیجوں سے آپ اور ہم تمام حضرات سنیوں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ حدیثیں تو ہمیں بخاری میں نہیں ملی، ترمذی میں بھی نہیں ملی، ابن ماجہ میں بھی نہیں ملی، سنن نسائی میں بھی نہیں ملی، ابو داؤد میں بھی نہیں ملی، ہمیں نظر نہیں آتی. ہم نے کہا تم بریلی کا سرما نہیں لگاتے، استعمال کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے نظر آ جائے. اچھا پھر بھی اگر نظر نہ آئے زاہد بھائی، پھر بھی اگر نظر نہ آئے تو پھر کچوچا شریف جاؤ، وہاں بڑے بڑے اچھوں کے بھوت اتار دیے جاتے ہیں. اور ہم تو اہل سنت رضا غوث و خواجہ و اشرف و رضا والے ہیں، یہاں اہل بیت کی محبت بھی ملے گی، صحابہ کی بھی ملے گی. چونکہ ایسا بھی نہیں ہو، کچھ لوگوں کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ وہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. اگر کوئی کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے تو اس کا سنیت سے کیا لینا دینا؟ مثال کے طور پہ مجھے بھی اسٹیج پہ کہا گیا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ سے وہ عداوت رکھتے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں کرنا. وہ حضور کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں قرآن میں سورہ حدید کی آیت نمبر 10 27واں پارہ رب نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. جتنے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، درجوں میں فرق ہے. جو پہلے لائے ان کا رتبہ زیادہ ہے، جو بعد میں لائے ان کا رتبہ ان سے کم ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. کلن کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب جنتی ہیں. تو جب وہ سب جنتی ہیں، نعرے رسالت ہر صحابی نبی، اتنا پیارا نعرہ لگاؤ، جنتی لگاؤ، نعرہ لگاؤ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. زاہد بھائی اس نعرے کو پھیلاؤ، ہر یہ قرآن کا نعرہ ہے. ارے ہاتھ کھا کے ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ. دو نعرے اپنے جلسوں میں کمپلسری کر لو، ایک نعرہ حیدری اور ایک ہر صحابی نبی. نعرہ حیدری بھی لگاتے رہو تاکہ کوئی خارجی آس پاس نہ آئے، اور ہر صحابی بھی لگاتے رہو تاکہ کوئی رافضی آس پاس نہ آئے. نعرے حیدری، نعرے حیدری، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی. ماشاءاللہ، یہ سنیوں کی پہچان ہے، یہ سنیوں کی پہچان ہے. علی کا نام آئے تب بھی قربان، حسن حسین کا نام آئے تب بھی جان قربان، اور صحابہ کا آئے تب بھی قربان. بھئی ہم تو ان کے در کے غلام ہی تو ہیں. ہم اپنے دماغ کے لنگڑے گھوڑے پہ کیوں بیٹھے؟ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا بات. مخدوم سمنانی نے اپنے مکتوبات شریف میں، اس کے علاوہ لطائف اشرفی میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت معاویہ پر طعن کرنے والا رافضیوں کے فرقہ لائنیہ سے ہے، تو مخدوم پاک کی مانی جائے گی، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. ایسے ہی سرکار نور نے مہرانہ شریف سے بھی پیغام دیا. تو دو نعرے اب میں بھی لگاتا ہوں، جو زاہد بھائی لگا رہے تھے میرا ساتھ دیجیے گا ہاتھ اٹھا کر. نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری. چمن چمن کلی
کلی چمن چمن کلی کلی وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی یہ دو باتیں تم نے یاد کرنی خدا کی قسم میرا آنا کامیاب ہو گیا ہماری محنت کامیاب ہو گئی آپ دعائیں دیتے وہی میرے لیے کافی ہے زندہ باد آخیر میں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت لگا دو آل پروف ہے آل پروف ہے کسی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا اعلیٰ حضرت والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے محبت کرتے ہیں انہیں محریرہ سے بھی بے پناہ محبت کلیر سے بھی غریب نواز کے آستانے سے بھی محریرہ سے بھی کچھوجا شریف سے بھی صفی پور شریف سے بھی تمام شریفوں سے محبت ہے کیونکہ ہمارے رضا نے سکھایا ہے اور کیا بتایا ہے کہ تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بھی بدگمانی پھیلاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھیں پہلے ہاں اعلیٰ حضرت کو بڑے بڑوں نے جب پڑھانا تو ایسے دیکھتے تھے ایسے محرارہ شریف سے ہمارے پیر و مرشد حضرت امین میاں صاحب قبلہ کے چھوٹے بھائی انکم ٹیکس آفیسر رہے اب تو ریٹائر ہو گئے وہ بہترین قلمکار بھی ہیں شاندار ادیب بھی ہیں حضرت شرف ملت نے کہا تھا مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھا دو فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے تم ہدائی کے بخششی پڑھ کے سنا دو اور جب حج کرنے گئے تھے نا زندہ باد اور جب حج کرنے گئے تھے زاہد بھائی حج کرنے گئے تھے مجاہد ملت کیا مفتی حبیب الرحمان کا ذکر نہیں ہوگا جو انہی کے نام سے یہ مدرسہ چل رہا ہے اور ان کا نام صرف گوپی گنج میں نہیں لیا جاتا وہ کون سا صوبہ ہے جہاں میرے مجاہد کے دیوانے نہیں پائے جاتے ہیں ہمارے اختر بھائی پہنچ جاتے ہر سال جاتے دین نگر پور حضرت کے خلفاء میں مفتی عبدالرب صاحب قبلہ آپ جا کر دیکھو ہمارے علاقے میں بھی خاک ساران حق کو ہم نے آج تک زندہ رکھا ہے ارے وہ میرا مجاہد تھا دیکھنے میں فقیر لگتا تھا مگر بڑے بڑے امیر دروازے پہ کھڑے رہا کرتے تھے وہ ایسا مجاہد جس نے اپنی جیب خاص سے ہزاروں مدرسوں کو بنایا آج جو اڑیسہ میں اسلام اور سنیت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں چلتا ہے جو آج ان کا ساز دوستو وہ بھی ہے اسی چرس کی آواز دوستو اللہ اکبر وہ مجاہد ملت اور تمہارا تو مدرسہ بھی انہی کے نام پر ہے حبیبیہ بھی ہے رضویہ بھی ہے سرکار مجاہد ملت سرکار مجاہد سرکار حافظ ملت سرکار حافظ ملت مسلک امام اعظم مسلک امام اعظم اور ایک بات اور بتاتا چلوں میں آپ کو امام اعظم کا نام لیا ہمارے بزرگ نے مجھے یاد آیا آج جتنے محدثین بھی دنیا میں نظر آتے ہیں وہ امام اعظم المتوفی 150 ہجری ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں ایک وہ ہمیں کرناٹک میں مل گئے پچھلے سال وہ بھی ہمارے بھائی تھے نا وزری صاحب وہ ہمارے ساتھی تھے رمضان شریف میں مولانا شمشاد صاحب اللہ قابل آدمی بڑے ذمہ دار عالم دین وہ میرے ساتھی تھے طریقے میں تو وہاں پہ ایک صاحب مل گئے کہنے لگے یار تمہارے امام صاحب کو حدیثیں بہت کم یاد تھیں میں نے کہا اپنا دماغ صحیح کر لے تجھے پتا ہے امام شافعی المتوفی 204 ہجری ان کے مزار پہ رحمت و انوار کی بارش بہت بڑے امام ہیں عاشقوں کے بھی امام ہیں لیکن تمہیں پتا ہے وہ کس کے شاگرد ہیں تو بولا کس کے شاگرد ہیں میں نے کہا امام محمد کے بولے اچھا پھر بولے امام محمد کس کے شاگرد ہیں میں نے کہا امام اعظم کے تو ہمارے امام اعظم تو دادا استاد ہو گئے مگر امام اعظم ہے بولو امام اعظم زندہ باد ارے وہ تو امام اعظم ہے بھائی جان خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کو مصر کے علماء نے جب پڑھا بغداد یونیورسٹی کے علماء نے پڑھا مدینہ یونیورسٹی کے علماء نے پڑھا شیخ طنطاوی کا تقریض پڑھ کے دیکھو انہوں نے جو ترجمہ کیا تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور دنیا کو بتا دیا گیا کہ آج کی تاریخ میں دنیا کے پاس امام احمد رضا کی مثال نہیں ہے تو امام اعظم کی کیا مثال ہوگی وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ
بولیے وہ علاقہ. اچھا بتاؤ تقریر ختم کر دیں یا حدیث کا ترجمہ مکمل کر دیں؟ کب تک سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ 5 بجے تک؟ اے نوجوان ادھر دیکھ میرے یار کتنا محبت کرتا ہے سبحان اللہ. میرا بھائی کہہ رہا 5 بجے تک، مگر دیکھو بھائی عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے. اب اتنا بھی نہ چاہو کہ میری بنارس سے ٹرین نکل جائے. چمن رہے گا، چمن رہے گا، پھول کھلیں گے. زندگی رہی تو رمضان کے بعد ملیں گے. رمضان سے پہلے نہ میری تاریخ خالی ہے، نہ اختر بھائی کی خالی ہے، اور نہ آپ کی خالی ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے وہ تو میرے مربی ہیں، انہی کے آستانے سے ملا ہے جو کچھ ملا ہے. زاہد بھائی اللہ کی قسم یہ سراپا تقصیر ذرہ ناچیز جو کچھ ہے اس مزار حافظ ملت کا فیضان ہے. جمعرات کے دن باقی بچے تو اپنا جو بھی کرنا تھا وہ کرتے تھے اپنی کتابیں، لیکن میں جمعرات کے دن الحمدللہ حافظ ملت کے آستانے پہ بیٹھ کے حدیثیں یاد کرتا تھا، اور میرے حافظ ملت کی نگاہ کرم ہو گئی، میرا بیڑا پار ہو گیا. ورنہ میں چھوٹا سا آدمی، ایک چھوٹے سے ولیج کا رہنے والا. وہی بات ہے کہ میں کیا، میرا دل کیا، میرا انداز جنوں کیا، یہ سب تمہاری محبت کی عنایات ہیں. ورنہ میں کیا، میرا دل کیا، میرا انداز جنوں کیا. وہی حافظ ملت کا مزار ہو یار. دیکھ دین کا کام کرنے والوں کو کتنی عزت ملتی ہے. 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت چلے جانا مبارک پور میں، کبھی بھی چلے جانا. کبھی 4 بچے قرآن پڑھتے ہوئے ملیں گے، کبھی 5 بچے قرآن پڑھتے ہوئے ملیں گے. ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب حضرت حافظ ملت کے مزار پہ قرآن یا کتابیں نہ پڑھی جا رہی ہوں. ارے دیکھو میرے حافظ ملت کا روزہ، اور مچل کے کہو کس نے پیدا کیے کتنے لالو گھر. حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو فیضان حافظ ملت. ظاہر بھائی دیکھو، مجاہد ملت، حافظ ملت، برہان ملت، مفتی اعظم، مجاہد دوران کی چوچا شریف والے، ان کی پوری ٹیم تھی. یہ بڑے اسٹرانگ تھے، ہاں مضبوط تھے، اور ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مجاہد ملت کو دیکھو تو اڑیسہ آباد کر دیا. اور یہ تمہارا علاقہ کس نے آباد کیا ہے؟ کہ تم نے آباد کیا؟ یہ مجاہد ملت نے آباد کیا ہے. الہ آباد کا وہ میں ایک دن لکھنؤ سے آ رہا تھا، اتفاق سے وہ ٹوپی داڑھی دیکھی تو وہ سمجھ گئی کوئی مولانا ہے. مجھ سے پوچھنے لگے کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا الہ آباد جاؤں گا. ایسا لگ رہا تھا مجاہد ملت کا تصرف ہو رہا. وہ مجھ سے بولا اچھا الہ آباد جاؤ گے؟ میں بھی الہ آباد کو. میں بیٹھ گیا، خدا کی قسم لے کے کہہ رہا ہوں. راستے میں کہنے لگا میں حضرت ہی کا مرید ہوں اور ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. میرے پاس نمبر بھی ہے ان کا. کہنے لگا میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، مجاہد ملت کا مرید ہوں، اور میرا پورا خاندان کافی عمر دراز، آپ کی عمر بلکہ آپ سے زیادہ عمر کے ہوں گے. کہنے لگے میرے بچے بھی بتا رہے تھے IAS کی تیاری کر رہے ہیں. ارے بھیا آپ اڑیسہ میں جاؤ، کیا شان ہے مجاہد ملت کی. یہ سب حقیقت میں وہ چراغ ہیں جو اعلیٰ حضرت نے روشن کیے تھے. اونچا بولو، اونچا بولو. اور آخر میں ایک جملہ اور کہتا ہوا جاؤں یار، تقریر لمبی کراتے چلے جا رہے ہو بھلے آدمی. کلکتہ سے تشریف لائیں خطیب ذی وقار حضرت قاری نثار کلکتوی، بہت اچھے خطیب ہیں. اور میرا ٹائم بھی مکمل ہو گیا، وقت کا مجھے بھی پتا نہیں چلا، تمہیں بھی پتا نہیں چلا. پھر کبھی آؤں گا. آخر میں کہہ رہا ہوں مکن پور کے قطب المدار ہمارے، وارث پاک دیوا شریف کے ہمارے، صابر پاک کلیر شریف کے ہمارے، غریب نواز اجمیر شریف کے ہمارے، نظام الدین اولیاء دلی کے ہمارے، اور مخدوم سمنا کی چھوٹا شریف والے ہمارے، حافظ ملت مبارک پور شریف والے ہمارے، مجاہد ملت دھام نگر والے ہمارے، اور حضور اعلیٰ حضرت بریلی شریف والے ہمارے. جو نبی کا ہو گیا ہم اس کے ہو گئے، بات ختم ہو گئی. ہم بزرگوں سے سب سے محبت کریں گے، اور جو ہمیں دور کرنے کی لڑانے کی کوشش کرے گا اس کے سامنے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد. اللہ خوش رکھے بھائی، بڑا جذبہ ہے آپ کے اندر، میرا دل بڑا خوش ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ جزا عطا فرمائے. سارے لوگ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے پھر بولو نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی. بات مکمل کروں. وہ حکیم یمن کا رہنے والا جو کہہ رہا تھا میں علاج کروں گا تمہارا. کس سے کہہ رہا تھا؟ میرے نبی سے. حضور نے کہا میری بات سن لے. حضور کے لب کھلے، آپ نے پڑھا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ابھی خطبہ پڑھا تھا، اما بعد ہی کہا تھا. اما بعد کا مطلب یہ ہوتا کہ خطبہ مکمل ہو گیا، اب بات سنو ہماری. اتنا ہی کہا تھا، اس کے دل پہ اتنا اثر پڑا، اتنا اثر پڑا، لے وہ اپنا علاج ہی بھول گیا اور حضور سے بولا یہ جو آپ نے سنایا ہے نا ایک مرتبہ اور سنا دو. ذرا آپ بھی بول دو جو سائڈ میں باؤنڈری پہ جو کھڑے ہیں، ایک مرتبہ. یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، امام مسلم المتوفا 261 ہجری مسلم شریف میں لائیں. میں نے جو الفاظ پڑھے وہ مشکات شریف کے الفاظ میں کچھ چینجنگ ادھر ادھر ہوتی ہے روایت بالمعنی کے طور پہ. میں نے جو الفاظ پڑھے وہ مسلم شریف اس کے مشکات شریف کے پڑھے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ اعید علیہ کلماتک ہاؤلا. اللہ اللہ، دل پہ اتنا اثر پڑا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا مدینے میرے آقا ایک مرتبہ اور سنا دو. میرے آقا نے دوبارہ سنایا. اے لوگوں، دوبارہ سننے کے بعد اس کا عشق اور بڑھ گیا. گویا کہ یہ کہہ لو مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. جب 2 مرتبہ سنایا تو ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگا. اللہ اللہ، اس کے دل پہ اتنا افیکٹ پڑا، روتا جاتا تھا، کہتا جاتا ادب کے ساتھ حضور ایک مرتبہ اور سنا دو. ایک مرتبہ آواز آئے، ایک مرتبہ. وَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 مرات فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء وما سمعت مثل كلماتك هؤلاء لقد بلغنا قاموس البحر هاديتك وبايعك على الاسلام. اللہ اللہ، میرے نبی نے جب 3 مرتبہ اپنا خطبہ سنایا، دل پگھل گیا، کفر کا اندھیرا نکل گیا، ایمان کا پرکاش داخل ہو گیا. کہنے لگا آقا میں نے بڑے بڑوں کا کلام سنا، بڑے بڑے فصحاء کا کلام سنا، بڑے بڑے بلغاء کا کلام سنا، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کا کلام سنا، مگر آقا نہ تمہارے جمال کا جواب ہے نہ تمہارے کلام کا جواب ہے. تو وہ جو آس پاس میں آ گئے تھے، لوگ جمع ہو گئے تھے، انہوں نے کہا حکیم صاحب تمہاری اوپینین کیا ہے، اب تمہارا ماننا کیا ہے؟ روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا ہاتھی ادا کا ابائی کر الاسلام. اللہ کے پیغمبر ہاتھ بڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے. ذرا زور سے بول دیجئے اور زور سے. کیا کرنے آیا تھا وہ؟ علاج. کیا کرنے آیا تھا؟ اور خود کا ہو گیا، خود کا ہو گیا. ابھی ادھر دیکھو میری طرف، وہ جو ابو جہل اینڈ کمپنی آتنکوادی جتنے بھی تھے، ارے زماد بھی، کیا نام تھا اس حکیم کا؟ واد زماد. ارے حکیم صاحب بھی. اب گھیر کے سب لوگ کھڑے ہو گئے، وہ سوچ رہے ٹورچر کریں گے، پکڑ لیا. کہا زماد تم بھی؟ تو زماد نے دیکھو ادھر، یہ حدیث میں جو حدیث پڑھی اس میں یہ تذکرہ نہیں ہے، میں آگے سے اس کی تشریح سے بیان کر رہا ہوں. زماد نے یوں سینے پہ ہاتھ مارا، ہم بھی. اور سن ابو جہل، تجھ سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں. تو کہہ رہا تھا وہ پاگل ہیں، جب تو بھی علاج کرا لے ان کے پاس صحیح ہو جائے. وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل. جو تجھے مانے وہ پاگل. اور یہ لکھنؤ کا وسیع مرتد بھی پاگل. ابھی ایک ویڈیو آیا تو کہہ رہا میں مر جاؤں گا. ارے مر جا یار. ہمارے سپریم کورٹ نے، مانیہ سرووچ نیالے نے جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے میں نے کہا، وہ جو ہے اس نے پلانٹی ڈالی. یہ کہہ رہا تھا 26 آیتیں نکالو، قرآن کو بدلو، قدرت کا انتقام دیکھو خود ہی بدل گیا. ارے بولو نا، قرآن کو بدلو، قرآن کو بدلو. ارے بے وقوفو، ہم رہیں نہ رہیں مگر قرآن رہے گا. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے آپ کے اوپر ہے ہی نہیں. قرآن کا محافظ تو وہ ہے جس نے پورے سنسار کو پیدا کیا ہے. کبھی سوچتے کیوں نہیں کہ قرآن نازل کرنے والا رب العالمین ہے، لانے والے رحمت للعالمین ہے. جو آ رہا ہے وہ کلام رب العالمین ہے، اور جس پہ لانے والے جبریل امین ہے. جو آ رہا ہے وہ کلام رب العالمین ہے، اور جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. اس لیے قرآن تو رہے گا. بولو قرآن تو رہے گا. یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، قرآن مٹنے والا، آواز آئے قرآن دبنے والا. فرمایا آپ کو
خوش رکھے پروردگار عالم. پڑھیے قرآن دبنے والا. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے, مٹایا کسے جا سکتا ہے؟ جسے وہ اٹھائے جس کا اپوزٹ اس سے زیادہ طاقتور. مثال کے طور پہ کسی کو دنیا دار اٹھائے تو اسے کوئی دوسرا دنیا دار مٹا سکتا ہے, اور جسے بلند کرنے والا پروردگار ہو, اونچا بولو, جسے بلند کرنے والا, جسے اونچا کرنے والا, رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا, رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا, اونچا جو اٹھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا. یہ وہ چراغ جسی کو خدا نے کیا روشن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بولیے پھونک, پورا مجمع پڑے, پھونکوں, مجھے پڑھے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا, آواز آئے, بجھایا. اے لوگوں, آخر میں جاتے جاتے میں کہوں میرا وقت بھی مکمل ہو گیا, وقت بھی کافی ہو گیا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. میں نے تمہیں 4 پیغام دیے, بس ذہن نشی کرو. نمبر 1 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے. نمبر 2 اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں لے کر کے آنا ہے. نمبر 3 تمہیں خود بھی قرآن پڑھنا ہے, دوسروں تک قرآن کی دولت دینا ہے. اور نمبر 4 تمہیں مدارس سے محبت کرنا ہے, مدرسوں سے پیار کیا کرو. تمہیں 11 مہینے ہو جاتے ہیں قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھتے. میری قوم کی بیٹیوں سے بھی ادب کے ساتھ کہوں گا, تمہارے ابا نے جہیز میں تحفے میں تمہیں قرآن بھی دیا تھا, مگر بیڈ روم روزانہ صاف ہوتا ہے, روم روزانہ صاف ہوتا ہے. جس کپڑے میں قرآن رکھا ہوا ہے اس جزدان پہ گرد و غبار جم جاتا, اسے تم صاف نہیں کرتی. اے میری بہنوں, روزانہ قرآن پڑھو. اے بھائیوں, روزانہ قرآن پڑھو. جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے, جب وہ مر کے قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے. اے لوگوں, قرآن سے محبت کرو, قرآن سے پیار کرو. جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا, گھر والا بھی نہیں جائے گا, خاندان والے رشتہ دار بھی نہیں جائیں گے, سب چھوڑ کر کے دفنا کے آ جائیں گے, لیکن یہ قرآن ہے جو قبر کی تاریکی میں تیری مغفرت کا سامان بنے گا. اندھیرا گھر سنا تھا, شمع ایمان لایا ہوں, میں اپنی مغفرت کے واسطے قرآن لایا ہوں. فرشتوں پوچھتے کیا ہو, سینہ چیر کر دیکھو, میں اپنی مغفرت کے واسطے خدا کا قرآن لایا ہوں. آپ سب سے کہتا ہوں قرآن سے محبت کرو, پڑھو قرآن. اور یہ جو 47 بچے فارغ ہوئے ہیں مولانا زاہد صاحب, ان کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کروں گا. مانا کہ تمہارے بیٹے کو سیلری 10-15 ہزار ہی ملے گی, لیکن جو مرتبہ اسے ملا ہے وہ کسی کو کہاں مل سکتا ہے. اب اس کا باپ بھی, دادا بھی, پردادا زندہ ہے, وہ بھی اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا نا تو یہ نہیں کہے گا پیچھے اپنے بیٹے کے, پیچھے اپنے پوتے کے, بلکہ یہ کہے گا پیچھے اس امام کے. اگر تمہارا MLA مسلمان ہے, MP مسلمان ہے, اگر وہ نماز پڑھنے آئے گا نا, MP تو یہ بد ہو گیا, لیکن اگر CM بھی مسلمان ہو یا کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو, راشٹرپتی ہو, جب وہ نماز پڑھنے آئے گا نا, رکشا پولر کا بیٹا ہی کیوں نہ نماز پڑھا رہا ہو, تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مزدور کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. اسے یہی کہنا پڑے گا پیچھے اس امام کے. یہ سمان کس نے دیا؟ قرآن نے دیا یہ سمان, تمہیں مدرسوں نے دیا یہ سمان. اور سنو یار, جس دن تمہارا جنازہ رکھا ہوا ہوگا, وہ کاتب تقدیر نے تمہاری موت اگر بیٹے سے پہلے لکھی ہے تو وہی بیٹا جو پڑھتا تھا حبیبیہ رضویہ میں, جب تمہارا دم چل رہا تھا نا, تو وہ اور بیٹوں کی طرح یہ پلاننگ میں نہیں تھا کہ گنج میں روڈ پہ جو زمین ہے وہ میرے نام کریں میرے پتا جی, یا پلاٹ میرے نام کریں, دکان میرے نام کریں. نہیں, وہ تو وضو کر کے سرہانے پہ بیٹھ گیا تھا, دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک رہا تھا, روتے ہوئے سورہ یاسین پڑھ رہا تھا. دل کہہ رہا تھا مالک میرا باپ جیسا بھی تھا مگر اس نے مجھے قرآن پڑھایا ہے, تیرے قرآن کی محبت کو سکھایا ہے, یا اللہ میرے ابا کی مغفرت کر دے. دم نکل گیا, اب جنازہ رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ مفتی اختر صاحب قبلہ, مفتی مختار صاحب قبلہ, یا مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ, یا کوئی دیگر مدرسین میں سے جنازے میں گئے, تو اب حضرت کہہ رہے ہیں کہ بلاؤ بھائی حافظ صاحب کو بلاؤ, حق انہی کا ہے, یہی جنازہ پڑھائیں اپنے باپ کا. بیٹا قریب آیا, سینے کے جسٹ سامنے کھڑا ہو گیا, پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر ثنا پڑھی, دوسری کہی درود شریف پڑھی, اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد بیٹا رو رہا ہے اور روتے ہوئے پڑھ رہا ہے اللہم رب اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا
عظيمنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللہ اکبر. اور دونوں طرف کو سلام پھیرا. نماز سے باہر ہو گیا, رو رہا تھا اور دل کہہ رہا تھا مالک میرے باپ کی مغفرت کر دے. فرشتے کہہ رہے تھے مالک یہ گناہ گار ہے. رب فرماتا ہے وہ فرشتوں میں بھی تو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوں. اور فرشتوں اب تم اس کے نام اعمال کے گناہوں کو مت دیکھو, اس کے بیٹے کی دعائے جنازہ کو دیکھو. ارے یہ جیسا بھی تھا مگر اس نے اپنے بیٹے کو دنیا دار نہیں بنایا, قرآن کا حافظ بنایا. اور میرا خدا جب معاف کرنے پہ آ جائے, گناہوں کو بخشنے پہ آ جائے تو بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے, وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے. اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی, ایک مانگو تو سو دیتا ہے. سو نہیں سو دیتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے. اب ہم جائیں گے اور آپ حضرات کے سامنے ہمارے اختر بھائی تشریف لائیں گے, گنگنائیں گے. زاہد بھائی آئیں گے. ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے مجھے اپنی بیداری کا ثبوت دے دو اور زور سے بولو قرآن زندہ باد. قرآن بولو زندہ باد. قرآن, اسلام, مدرسہ, جامعہ حبیبیہ رضویہ, یہ ادارہ, یہاں کے مدرسین, یہاں کے طلبہ, یہاں کے معاونین, یہاں کے مخلصین, ہر سمت اپنے خون کی رمق چھوڑ جاؤں گا. میں کربلا کا پھر سے سبق چھوڑ جاؤں گا اور ذہنوں کی تیرگی کو مٹانے کے واسطے احساس کی رگوں میں شفق چھوڑ جاؤں گا. کر بلندیوں کا صدیقوں میں حوصلہ, پروازی فضا کا حق چھوڑ جاؤں گا. پڑھنے کے بعد جاگ اٹھیں گے تمام لوگ. تاریخ میں ایسا ورق چھوڑ جاؤں گا, قدم کی خاک آنکھوں کا پانی چھوڑ جاؤں گا. میں دریا ہوں بہاؤ میں روانی چھوڑ جاؤں گا. اور مجھے معلوم ہے آخر کسی دن تیری دنیا سے چلا جاؤں گا, پر اپنی کہانی چھوڑ جاؤں گا. السلام علیکم.